ڈیئر اسٹوڈنٹس، نائنتھ کلاس اسلامیات لازمی کا آج سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایمانیات کے اندر روزے کا بیان انشاءاللہ آج پڑھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اسلام میں روزے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بچوں، میں ریڈنگ کروں گا، آپ بڑے غور سے توجہ سے سننا، کیونکہ اس کو ایک مرتبہ دہرانا اور پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ اگر آپ کو چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، یعنی یا صوم یا صیام۔ صوم جو ہے وہ واحد کے لیے ہے اور صیام جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی تعریف ہے کہ دینی اصطلاح میں صبح سے لے کر طلوع سورج سے پہلے لے کر اور طلوع اور غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے کی جائز ضرورتوں سے بھی اور جائز نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اچھا، صوم یعنی روزہ کا۔ اچھا، روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہاں جی، روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے تقوی، بندے کو متقی بنانا، بندے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنے کی بندے کے اندر صلاحیت پیدا کرنا، یہ روزے کا مقصد۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی روزہ روکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ صرف بھوکا نہیں مارنا چاہتا ہمیں، اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری اور جھوٹ سے اجتناب اور دیگر بری عادتوں سے بچنا ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو پھر اللہ کا صرف مقصد ہمیں بھوکا مارنا نہیں ہے، تو پھر روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر روزہ افطار کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خود سحری اور افطاری کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کرانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ کسی مسلمان کو افطاری کرانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے روزے کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں ذرا بھی کم کیا جائے۔ یعنی جس نے کسی کا روزہ کھلوایا ہے، افطار کروایا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ہے، ٹھیک ہے۔ نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخری عشرے کی طاق تو آپ کو بچوں پتہ ہی ہے نا، طاق، ٹھیک ہے، لیکن طاق راتیں جو ہے رمضان المبارک میں 21، 23،
25, 27, 29 ان راتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت قرآن مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس طرح نماز تراویح میں امام صاحب پڑھتے ہیں، حافظ صاحب، اچھا نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہر قاری اور حفاظ صاحبان کی امامت میں سنتے ہیں۔ اچھا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے عبادت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتیں اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ آگے جی روزے کے فوائد و ثمرات، روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں۔ ثمر کہتے ہیں پھل کو، اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ رکھنے سے جہاں اطمینان قلب، صبر و شکر جیسے روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غرباء، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اچھا مقررہ وقت پر سحری اور افطاری انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی درس ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے سے مسلمانوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت، احسان و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادار اور غریب افراد کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمیں رمضان المبارک کے معمولات کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف، درست جواب کا انتخاب کریں۔ قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ روزے کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول ہے جی روزے کا مقصد۔ آگے چلتے ہیں۔ صدقات و خیرات کی کثرت نہیں، بلکہ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے کون سا؟ جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو، جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو، یہ پہلے والا، جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو۔ آگے چلتے ہیں جی۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہمدردی کے، رواداری کے، عفو درگزر کے، کفایت شعاری کے، ہمدردی کے۔ مقررہ وقت پر سحری و افطاری کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے، کس چیز کی صفت پیدا ہوتی ہے؟ نظم و ضبط کی صفت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان دوسروں کے بارے میں احساس کرتا ہے، کس چیز کا احساس کرتا ہے؟ بھوک و پیاس کا احساس کرتا ہے۔ اچھا جی، صوم کا معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ صوم کا معنی آپ نے پیچھے سبق میں پڑھ لیا ہے، ہم دوبارہ اس کی طرف جاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ صوم کا معنی کیا بیان کیا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا جی؟ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ صوم شرعی اصطلاح میں یہاں سے شرعی اصطلاح میں اس کو روزہ کہتے ہیں، یہاں تک، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال کون سا ہے؟ روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ روزے کے انسانی صحت پر ایک روحانی اثرات تو یہ ہیں کہ بندہ دوسروں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے، بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اور جسمانی اثرات یہ ہیں کہ ایک مہینہ جب معدہ بھوکا رہے گا اس کو آرام ملے گا، سکون ملے گا، اس سے بندے کا جو ہے معدہ سیٹ رہتا ہے اور بہت سی اور بھی طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، روزہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کا کس طرح درس دیتا ہے؟ یعنی سحری اور افطاری کو وقت پر کرنے سے، ٹھیک ہے، روزہ جو ہے اس عمل سے بندے کو درس دیتا ہے نظم و ضبط کا۔ رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون سی ہیں؟
رمضان مبارک میں کی جانے والی مالی امداد جو ہے وہ ہے کسی کا روزہ کھلوا دینا، کسی کے ساتھ کسی کو افطاری کروا دینا، کسی کو سحری کروا دینا، اور خاص طور پر صدقہ فطر جو ہے یہ بھی رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ روزے کے کوئی سے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ روزہ دار بندہ جو ہے اس کو دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور جب بندے کے اندر تقوی پیدا ہوگا، ہر بندہ پرہیزگار ہوگا تو معاشرہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا۔ مزید آپ سبق سے اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ تفصیلی جواب دے دی، قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان کرے۔ آپ کو سارا آئیڈیا اس نے دے دیا ہے، سبق میں نے آپ کے سامنے سارا پڑھ دیا ہے، لہذا اس سے آپ روزے کی تعریف بھی شامل کر لیں، اور بھی روزے کے بارے میں، نبی السلام کی سحری کے بارے میں جو کچھ ہے یہ سارا کچھ لکھ کے آپ مکمل روزے کی تفصیل بیان کر سکتے ہیں۔ روزے کے ثمرات و فوائد، ٹھیک ہے، یہ سب سے اینڈ والا جو ٹاپک ہے اس پہ آپ یہاں سے جو ہے نا روزے کے ثمرات و فوائد جو ہے وہ یہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو چلیں طلباء، آپ غور سے سبق، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آئندہ سبق میں۔ چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔